السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد رضوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اپنے چینل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، میں آپ کے لیے طرح طرح کے نسخے لاتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں بہت نایاب فارمولے بھی پیش کرتا ہوں، اور آج میں نے آپ کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے بہت نایاب اور زبردست نسخے کا انتخاب کیا ہے۔ چنانچہ میں نے آج کا میرا نسخہ ان بھائیوں کے لیے ہے جن کو نامردی کی شکایت ہوئی۔ دوستو، آخر نامردی کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، ہم یہ جانیں، نسخہ جانیں، اس کا علاج، پرہیز سب کچھ جانتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے۔ سب سے پہلے دوستو، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آخر نامردی پیدا کیوں ہوتی ہے، اس کے وجوہات کیا ہیں۔ بہت سارے وجوہات ہیں، ان میں سے چند میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ آپ اس کو سنیں اور کوشش کریں کہ ہم ان سے باز رہیں۔ نمبر 1، دماغی امراض، دماغ کا صحیح نہ ہونا، دماغ میں غلط وسوسے پیدا کرنا، دماغ کے اندر غلط سوچیں پیدا رکھنا، ہر وقت غلط سوچنا، طرح طرح کے فطور دماغ میں لانا، کسی سے فون پہ رومانس والی باتیں ہمیشہ کرنا، غلط سوچنا، سیکسی موویز دیکھنا، یہ اس کی اہم وجہ ہے۔ نمبر 2، ذیابیطیس، شکری امراض، جس کو شوگر کہتے ہیں۔ شوگر والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی مردانہ طاقت بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے اور وہ نامردی کا شکار بن کے رہ جاتے ہیں۔ تو اس کا ایک یہ بھی حصہ ہے نامردی پیدا کرنے کا۔ اگر کسی کو شوگر کی شکایت ہو جاتی ہے تو پھر سمجھ لیجیے کہ اس کے اندر نامردی پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ نمبر 3، ایک اہم وجہ یہ ہے ہاتھ سے غلطیاں کرنا، جس کو مشت زنی، ہست محتن بھی کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ مسلسل ایسا کر رہا ہے تو اس کی نسیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، لنگ میں انتشار بالکل نہیں رہتا اور لنگ بے جان ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اندر وہ پاور، وہ قوت نہیں رہتی کہ وہ اس قابل ہو کہ عورت سے ملاقات کر سکے۔ تو اس کی خاص وجہ یہ بھی ہے۔ نمبر 4 میں نے بتا دیا۔ نمبر 4 یہ ہے کثرت مباشرت، جسے ہم آج کل کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، جب نئی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنی جوانی کے جوہر کو بے تحاشا یوں ہی بہا دیتے ہیں۔ اگر انہیں دن میں ٹائم ملا تو، رات میں ٹائم ملا تو۔ دوستو، یہ وہ خزانہ ہے آپ کے پاس جو اگر آپ سے ایک مرتبہ ختم ہوتا ہے تو پھر اس کو پر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس خزانے کو آپ بے تحاشا نہ بہائیے، یوں ہی برباد نہ کیجیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی سے ملاقات نہ کریں، لیکن اس کا ایک وقت ہے۔ آپ کی اگر نئی شادی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یوں ہی اپنے جوانی کے جوہر بہائیں گے۔
اب دیکھا گیا ہے ان نوجوانوں کو جو ایسا کرتے ہیں، چند روز تو وہ دن اور رات جب جب انہیں ٹائم اور موقع ملتا ہے وہ اس طرح سے اپنی بیوی سے ملاقاتیں کرتے ہیں، لیکن چند مہینے بعد ان کا معاملہ یہاں تک بنتا ہے۔ مجھے پیرسٹک کے دوران پتہ چلتا ہے، اور جب میں مریضوں سے بات چیت کرتا ہوں، میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، میسیج بھی آتے ہیں، کالس بھی آتی ہیں کہ حکیم صاحب معاملہ اس طرح کا ہوا کہ شادی کرنے کے بعد تو ہم بالکل ٹھیک تھے، رات میں بھی کئی مرتبہ بیوی سے ملاقات کرتے تھے، دن میں بھی ہم نے ملاقاتیں کی، لیکن اب 5-6 مہینے گزرے ہیں تو اب ہمارا معاملہ ایک مرتبہ کے لیے بھی تیار نہیں ہو پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پیارے دوستو، آج میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے مان کے چلیے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، روپیہ ہے، دولت ہے، تو اگر آپ اس کو بے جات خرچ کرتے ہیں، فضولیات میں خرچ کرتے ہیں، تو کتنی بھی دولت ہو وہ کم ہو ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دن معاملہ آپ کا یہ بنے گا کہ آپ فقیر بن جاؤ گے، نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ آپ فقیر بن جاؤ گے اور آپ کے پلے میں کچھ نہیں بچے گا، آپ بھیک مانگنے لگو گے۔ تو اگر آپ کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، تو اسے فضول نہ اڑائیے، اور اگر فضول اڑاتے ہیں تو قرآن نے تو اس کی مذمت کی ہے، لیکن آپ دنیاوی اعتبار سے بھی جو ہے آپ مفلس اور فقیر بن سکتے ہو۔ یہی ایک انسانی جسم کا معاملہ ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں جوانی کے جوہر دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جوہر کو یوں ہی بہا دو پانی کی طرح، سادہ نہیں۔ بس ملاقات کے ہفتے میں 2 دن بنائیے، ٹھیک ہے؟ زیادہ کثرت مباشرت بھی انسان کو نامرد بنا دیتی ہے۔ اگر کوئی اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو بس ہفتے میں 3 دن کر لیجئے بھائی، 1 دن چھوڑ کے 1 دن، اس طرح سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں، ورنہ اطباء حضرات تو اس کی بالکل اجازت نہیں دیتے۔ بعض حکمہ کے نزدیک تو صرف ہفتے میں 1 دن ہی ملاقات کی جائے، لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے نوجوانوں سے، تو میں ان کو صلاح دے رہا ہوں کہ پلیز کنٹرول کیجیے اپنے آپ کو، اور زیادہ اپنی جوانی کے جوہر مت بہائیے۔ اس کی یہ وجہ ہے۔ 5ویں وجہ اس کی ہے کہ عمر کا زیادہ ہونا۔ ڈھلتی عمر میں جب عمر آدمی کی ڈھل جاتی ہے تو اس وقت میں بھی یہ شکایت آ جاتی ہے، لیکن یہ شکایت ہوتی کیسے ہے دوستو؟ اگر انسان چاہے تو اس کے اندر 80 سال تک بھی کمزوری نہیں آئے گی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کوئی طاقتور چیز نہیں کھاتے اور ہم اس طرح کی چیزیں استعمال نہیں کرتے جس سے کیا ہم جسمانی اعتبار سے بھی کمزور نہ ہوں اور مردانہ اعتبار سے بھی ہم کمزور نہ ہوں۔ ہم صرف ایسی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں جو ہماری جسمانی طاقت کو بھی ختم کر رہی ہے اور مردانہ طاقت کو بھی ختم کر رہی ہے۔ ہمارے اندر چائے آ گئی، ہمارے اندر پراٹھا اور سموسہ پکوڑی جیسی چیزوں نے گھر کر لیا۔ بتائیے یہ طاقت کہاں ہے؟ ہم کوئی ایسے نسخے بنا کے استعمال نہیں کرتے جس سے ہمارا جسم طاقتور بنا رہے، تو پھر ہم بہت جلدی نامردی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو میں اپنے بھائیوں سے یہ عرض کروں گا، میرے چینل کے جتنے بھی ناظرین ہیں میں ان سے درخواست کروں گا، پلیز آپ اپنی جوانی کی جوہر کو زیادہ خرچ مت کیجیے۔ اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے تو پھر اس کا علاج کیجیے، شوگر کنٹرول میں رہنی چاہیے، کسرت کیجیے، ٹھیک ہے؟ صبح میں دوڑیے، اس طرح کی باتیں کریے، ٹھیک ہے؟ مطلب پرہیز کیجیے تاکہ آپ کسی حد پہ کوئی فرق نہ پڑ پائے۔ اگر آپ کے اندر یہ غلط عادت ہو چکی ہے کہ آپ مشت زنی کے شکار ہیں اور مشت زنی کر رہے ہیں، تو پلیز آج کے بعد یہ عادت آپ بالکل ترک کر دیں اور اپنے نفس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ اور آپ کے اندر یہ گندی لت ہے کہ آپ فون پہ بات کرتے ہیں۔ بسا اوقات تو ہمارے سننے میں آتا ہے، مریضوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری رات انہوں نے بات پہ گزار دی اور جب تک شادی کا ٹائم آیا معاملہ ان کا بالکل 0 ہو چکا ہوتا ہے۔
تو اس طرح کے لوگ بھی بہت سارے ملتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا ذہن گندا ہے تو کبھی بھی آپ مکمل مرد بن ہی نہیں سکتے۔ مکمل مرد بننے کے لیے ذہن کا پاک ہونا بہت زیادہ اہم مقام رکھتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے ذہن کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، اپنے اندر سے جو خیالات ہیں غلیظ ان کو نکال دیجئے، اور ان کو نکالنے کے بعد اب بھی آپ کے اندر مردانہ کمزوری ہے تو پھر اپنا علاج کیجئے۔ اس کے لیے میں آپ کو بہت آسان اور سستا نسخہ بتا دیتا ہوں۔ جو اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کا ایک بار کے بعد دوبارہ دل نہیں کر پاتا، لنگ میں انتشار بالکل نہیں ہے، مردانہ کمزوری کے وہ شکار بن چکے ہیں اور بیوی کے پاس جانے سے پہلے ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں، ان کا ویریہ بھی بہت زیادہ پتلا ہو چکا ہے۔ تو آئیے میں اب آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، اس نسخے کو انشاءاللہ نوٹ کریں اور اسے استعمال کریں۔ پھر جن باتوں کا میں نے آپ کو پرہیز بتایا ہے ان باتوں پہ آپ عمل کیجئے، زندگی میں کبھی نامردی کے شکار نہیں بن سکتے، یہ میرا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نسخہ نوٹ کریں۔ آپ کو لینا کیا ہے؟ ببول کا گوند 25 گرام، ڈھاک کا گوند 25 گرام، سفید موسلی 25 گرام، سیاہ موسلی 25 گرام، ستاور 25 گرام، اسگند ناگوری 25 گرام، ملیٹھی چھلی ہوئی، چھلکا اتار لیا جائے اس کا 25 گرام، تال مکھانا 25 گرام۔ یہ ساری چیزیں آپ 25 گرام لے لیں اور ان سب کو باریک کر کے ان کا پاؤڈر بنا لیں۔ امام دستی کی مدد سے، کسی بھی چیز کی مدد سے آپ ان کا پاؤڈر بنا لیجئے اور پاؤڈر بنا کے اپنے پاس رکھ لیں۔ پھر اس میں کوزہ مصری 250 گرام ملا لیں۔ جب کوزہ مصری آپ ملا لیں، ان کو اچھے سے مکس کر لیں، اپنے پاس محفوظ رکھ لیں۔ اب یہ آپ کی دوائی بالکل تیار ہے۔ 10 گرام صبح خالی پیٹ، اوپر سے دودھ پی لیں 1 پاؤ، گائے کا دودھ مل جائے تو بہتر ہے ورنہ بھینس کا بھی چلے گا، اور 10 گرام شام کو سوتے ٹائم۔ اس نسخے کو استعمال کرتے ہوئے بیوی سے پرہیز کرنا لازمی ہے۔ کچھ دنوں بیوی سے پرہیز کیجیے، کم سے کم 40 دن، اور نسخے کو کم سے کم 2 مہینے ورنہ 3 مہینے تک استعمال کر لیں۔ میں شرطیہ کہتا ہوں، مجھے اپنے رب کی ذات سے پوری امید ہے اور مجھے اس دوائی پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ 100% آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوستو، آپ مجھ سے کسی بھی طرح کا مشورہ لینا چاہتے ہیں، کسی بارے میں یا کسی دوائی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ ہم سے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور آپ ہم سے دوائی منگوانا چاہتے ہیں، تو اسکرین پہ ہمارا نمبر دیکھ رہا ہے۔ پورے انڈیا میں ہماری دوائی جاتی ہے، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اپنے دوستوں میں ضرور اس کو شیئر کریں، تاکہ اور لوگ بھی، آپ کے احباب بھی غلطیوں سے بچ جائیں اور اپنا علاج اچھے سے کر سکیں۔ اور آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے اور ہم آپ کی خدمت یوں ہی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ہوگی بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے آپ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔